جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ہر طرح کی حمد و ثنا عظمت و جلال اللہ سبحانہ وتعالی کے لائق و زیبا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کو جو خوبیاں عطا کی ہیں اس میں سے عظیم خوبی ہے کہ یہ دین حنیفیت دین السمحہ ہے. یہ دین دو خوبیوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. پہلی خوبی اس دین کی واضح ہے کہ یہ دین عقیدے کا دین ہے، واضح منہج کا دین ہے. اس دین کا ہر ایک عقیدہ ایک بات بالکل واضح ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں کوئی مداہنت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارا اعتقاد واضح ہے دو ٹوک: لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. کہ جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں جن کو بھی اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ہم انہیں عبادت کے قابل نہیں مانتے اور ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے. یہ ہمارا واضح اعتقاد ہے اور اس سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہی دین اسلام ہے، یہی دین توحید ہے. اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. اسی لیے یہ جو سورۃ الکافرون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں نازل کی گئی، جو دور کے مسلمانوں کے لیے کمزوری کا دور تھا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم، مسلمانوں پہ آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیف تھی. مشرکین نے آ کر کے رسول سے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک چیز سوچی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اب ہم اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے اسے ختم کرنے کا طریقہ ہم نے یہ سوچا ہے، 1 سال تک آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں اور 1 سال تک ہم آپ کے معبود کی پرستش کریں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان یہ اختلاف ختم ہو جائے گا کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیجئے اور 1 سال ہم آپ کے معبود برحق کی پرستش کریں گے. یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی، قرآن کریم نے اس سورت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا: قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مکی دور میں واضح پیغام دیا کہ عقیدہ ہمارا واضح ہے، منہج ہمارا واضح ہے، ہم اس میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. وہیں پر دین اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے، یہ دین السمحہ ہے. دین السمحہ کا مطلب دین اسلام لوگوں پر ظلم کو جائز نہیں مانتا ہے، اور دین اسلام لوگوں کے ساتھ بے وفائی کو جائز نہیں مانتا ہے. اسلام لوگوں کو ناحق قتل کرنے کو جائز نہیں مانتا ہے. اسلام ڈاکہ زنی کو جائز نہیں مانتا ہے. دین اسلام دین السمحہ ہے، جہاں پر معصوم خونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے،
جہاں پر یہ کہا گیا کہ لوگوں کی جان، لوگوں کی مال، لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہونا چاہیے، ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے گمان کر لیا کہ ہمارے عقیدے کی پختگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سامنے والوں پر ظلم کو جائز مانتے نہیں۔ لوگ بھی ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے یا دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ یہ قرآن کریم میں صرف ایک سورت ہے جو کافروں کے نام کے ساتھ ہے، سورۃ الکافرون۔ اس ایک سورت کے پیغام کو آپ دیکھیے، کیا اسلام ناحق لوگوں کے قتل کو جائز مانتا ہے؟ ایک سورت ہے کافروں کے نام کی، اور اس میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین۔ رہی بات عقیدے اور منہج کی، ہم اس میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ظلم اور خیانت کو جائز نہیں مانتے ہیں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی عقیدے اور منہج سے کوئی سمجھوتا نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ظلم اور خیانت اور تکلیف اور پریشانی اور ایذا کی بھی کوئی اجازت نہیں۔ دین اسلام اس بات کو واضح دو الفاظ میں کہتا ہے کہ اسلام اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے ظلم کی، خیانت کی، دہشت گردی کی کبھی اجازت نہیں دیتا، کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ یہ دین اسلام کا واضح پیغام ہے، اور بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کہا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہے ہم مشرکوں کے ساتھ ہیں، ان کے شرک میں شریک ہو جائیں گے، ان کے بدعات میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا دین بہت کشادہ دین ہے، ہمارے دین میں بہت کشادگی ہے، ہم رحمت والے لوگ ہیں۔ اور اس نظریے کو لیتے ہوئے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ لوگ گمراہ ہیں جو کفار و مشرکین کو خوش کرنے کے لیے اپنے عقیدے کو، اپنے رأس المال کو، جو ہماری اصل پونجی اور سرمایہ ہے، اس سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لوگوں کے سامنے دین اسلام کی شبیہ کو بہتر کرنے کے لیے آپ خود اسلام کو چھوڑ دیں تو آپ نے کون سا فائدہ کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو گھاٹا کیا ہے۔ اگر کوئی بتوں کی پرستش کر کے بتائے کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے تو اس نے اسلام کے شبیہ کیا بہتر کی؟ وہ خود اپنے آپ کو شرک میں داخل کر رہا ہے، وہ خود تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور اس نے اسلام کے شبیہ کو صاف نہیں کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عقیدہ اور منہج اپنے طور پر ہم اس پر قائم و دائم ہیں، لیکن ظلم و ستم اور لوگوں کو ایذا اور لوگوں کا ناحق قتل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور دونوں چیزوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پکا عقیدہ ہونے والے کا مطلب یہ ہے کہ ناحق خون بہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، بتائیے کس کافر کے خون کو بہایا گیا؟ جبکہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پہ اذیت تھی، ظلم تھا، پریشانیاں تھی، مگر کس کے خون کو ناحق بہایا گیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پختہ توحید اور واضح منہج پر جمے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جس میں کسی کا ناحق خون بہے یا لوگوں کے مال کو ناحق طریقے سے لیا جائے۔ کوئی اقدام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے پختہ عقیدہ اور منہج کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے خارج کر کے جو چاہے وہ کر سکتے ہوں۔ دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ، وہ افراد اور ایسے سوچ رکھنے والے لوگ جو لوگوں کا ناحق خون بہاتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں اور انہیں خوف زدہ کرتے ہیں، ان کے مال کو ناحق طریقے سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دہشت گرد ہے۔ اس کو ارہاب کہا جاتا ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کسی صورت اجازت نہیں دیتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرکین کو دکھانے کے لیے ہمیں دہشت گردی کے خلاف اترنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچے۔ نہیں، دہشت گردی کے خلاف ہمیں دین کے اعتبار سے ہونا ہے، جو کہ اللہ کا دین دہشت گردی کے خلاف ہے۔ یہ دیانتداری ہے، کوئی چاپلوسی نہیں ہے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، یا کفار کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین ہے جو یہ کہتا ہے، یہ دین السمحہ ہے کہ یہاں پر ناحق خون بہانا جائز نہیں ہے، اور ناحق کسی کا مال لینا جائز نہیں ہے، اور ناحق کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ جائز نہیں۔ یہ ہمارے دین اور دیانت کا حصہ ہے، یہ دکھاوے کی بات نہیں ہے۔ جب دہشت گردی کی بات آتی ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید ہمیں کافروں کو دکھانے کے لیے سب بولنا پڑتا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ دین کی وجہ سے ہے کہ ہمارا دین شروع سے اس کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اس دنیا میں آنے سے پہلے مکہ کے جو حالات تھے، عرب کے جو حالات تھے، انسانی جان کا کوئی تحفظ نہیں، عزتوں کا کوئی تحفظ نہیں، مال کا کوئی تحفظ نہیں۔ قافلے سفر پہ نکلتے لٹ جاتے تھے اور انہیں قتل کر دیا جاتا۔
مظلوموں کا کوئی سہارا نہیں، بیواؤں کا کوئی پوچھنے والا نہیں، یتیموں کا کوئی خیر خواہ نہیں۔ ایسے دور میں دین اسلام نے جب لوگوں کو حقیقی دین کی دعوت دی، توحید کی اور صحیح منہج کی دعوت دی، اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کو استقرار دیا، اسی مکہ میں، اسی عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ماحول اور وہ امن و سلامتی دی کہ وہاں پر لوگوں کے جان محفوظ ہیں، عزتیں محفوظ ہیں، ان کا مال محفوظ ہے، ان کے بچے محفوظ ہیں، یتیموں کی ہمدردی ہے، بیواؤں کے ساتھ غمخواری ہے، مسافروں کی حفاظت ہے، جانوروں کی حفاظت ہے، حدود اور سرحدوں کی حفاظت ہے، کھیتی باڑیوں کی حفاظت ہے۔ وہی اسلام، اگر اسلام دہشت گردی کا نام ہے تو آپ سوچئے رسول کے آنے سے پہلے مکے کا کیا حال تھا، عرب کا کیا حال تھا، اور دین اسلام کی تمکین کے بعد جب دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے استقرار دیا، مکہ اور مدینہ میں اسلام کو اللہ نے مضبوط کر دیا، اس کے بعد ان کے حالات کیا ہوئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کو پیشن گوئی کی تھی۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا ضرور لائے گا کہ جو امن و سلامتی کو تباہ ہوتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک عورت صنعاء سے نکلے گی اور اللہ کے گھر تک آئے گی، اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جہاں قافلے کے قافلے روٹ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک دور آئے گا کہ جہاں پر ایک عورت بھی سفر کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو آئے گی تو اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام اپنی تعلیمات کے اندر امن رکھتا ہے اور دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو زمین میں سرکشی کرتے ہو، یا لوگوں کو کچلنا چاہتے ہو، یا لوگوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، یا جان و مال اور عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو سالم چھوڑے گا۔ اسلام کہتا ہے یہ جائز بھی نہیں ہے، اور ایسا کرنے والوں کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ ہمارے درمیان بعض ایسی سوچ کہ لوگ داخل ہو گئے مسلمانوں کے اندر جن کی سوچ میں انحراف ہے، جن کی فکر میں انحراف ہے، جن کے خیالات اسلام کے موافق نہیں ہیں، جنہوں نے نوجوانوں کو ورغلایا ہے، نوجوانوں کو بہکایا ہے، کبھی جہاد کے نام پر، کبھی ہجرت کے نام پر اور کبھی قتال کے نام پر لوگوں کی ذہن سازی کر کے انہیں غلط سلط کاموں میں مبتلا کر کے ایسے جرائم سے کروائے جاتے ہیں کہ ان جرائم کے نتیجے میں وہ بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ کا دین بھی بدنام ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات، دین سمجھ کر کے وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے کہتا ہے آپ کی عبادت صرف نبوی نہیں، آپ کی سوچ بھی نبوی ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ بھی نبوی ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں اصول دیتا ہے، مشرکوں کے درمیان ہے ہمارے کیا سوچ ہونا چاہیے، کیا خیالات ہونا چاہیے، کون سا کام جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے۔ اسلام ان کی پوری تفصیلات کو بیان کرتا ہے۔ کچھ سیکھے بغیر، کچھ پڑھے بغیر ایسے جہلا کے ہاتھوں جو جذبات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا ان کے پاس علم نہیں، انتقام سے بھرے ہوئے، ان کا بس یہی نظریہ ہے ہمیں بدلہ لینا چاہیے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں اقدام کرنا چاہیے۔ میرے بھائی آپ کی یہ سوچ سنت کے موافق نہیں ہے۔ رسول پہ بھی ظلم ہوا، صحابہ پہ بھی ظلم ہوا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اصول و ضوابط کے کہ اپنی جانب سے کہیں پر کوئی اقدام کیا؟ 13 سال تک آپ نے مکہ میں صبر کیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے نہ خود ہتھیار اٹھایا، نہ آپ نے کسی کو اس کی اجازت دی۔ کیوں؟ مسلمان کمزوری کی حالت میں ہیں، ان کا یہ اقدام پورے اسلام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اسلام کے شریع کو خراب کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق نہیں ہے۔ ایسے نوجوانوں کو بالخصوص ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کے نام پر دنگے اور فساد اور دہشت گردی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم کیا کر رہے ہو، علماء کیا کر رہے ہیں، تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، یہ کہہ کر کے ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے۔ نتیجے میں وہ کوئی اقدام ایسا کرتے ہیں کہ جو اقدام کبھی اسلام کے موافق نہیں ہے، سنت کے موافق نہیں، صحابہ کے منہج کے موافق نہیں، اور اس اقدام سے پورا دین بدنام ہوتا ہے۔ جتنے دنیا میں دہشت گرد پائے جاتے ہیں، ان دہشت گردوں کے اقدام
نے کبھی اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی. انہوں نے اسلام کو بدنام کیا, انہوں نے قرآن کو بدنام کیا, داڑیوں کو بدنام کیا, ٹخنے پر اوپر لباس کو بدنام کیا, انہوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو بدنام کیا, یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ اسلام دہشت گرد ہے, نعوذ باللہ, جبکہ اسلام کی تعلیمات واضح ہیں, دہشت گردی کی اجازت کسی کو نہیں ہے. قرآن فرعون کے بارے میں کہتا ہے جو بچوں کا قاتل تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ زمین میں فساد بچاتا تھا, اور اللہ تعالیٰ فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا. اسلام نے فرعون کے بچوں کے قتل کو فساد کہا, اور قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو, اگر وہ اسے مار دیتا ہے, وہ بھی انسان کا قاتل مانا جائے گا, اور کل قیامت کے دن اسے ایک نفس کے قتل کا حساب بھی دینا ہوگا. اسلام تو بچے چھوٹے ننھے معصوم جان, اسلام تو ان کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اب سوچئے ناحق لوگوں کو قتل کر دینا, دھماکوں سے اپنے آپ کو اڑا لینا, اور ایسے جگہوں پر جہاں پر معصوم جانیں ہیں, چھوٹے بچے ہیں, مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں, جانور ہیں, پرندے ہیں, بیمار ہیں, ان کا کسی کا خیال کیے بغیر اپنے آپ کو دھماکے میں اڑا لینا, کیا اسلام کی تعلیم کبھی ہو سکتی ہے؟ کیا مسلمان کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ دنیا کے کسی بھی معتبر عالم دین نے اس کو جائز نہیں کہا ہے. یہ دہشت گرد لوگ ہیں جو اپنی جانب سے ایسے اقدامات کرتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہیں, یہ دین کے خلاف ہیں. اگرچہ کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم سنت کی خدمت کر رہے ہیں, نہیں. دور حاضر میں امت کے جتنے معتبر علماء ہیں سب نے دہشت گردی سے لوگوں کو روکا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیے, لوگوں کے سامنے اللہ کے توحید بیان کیجیے, اچھے اخلاق بیان کیجیے, اسلام کی خوبیاں بیان کیجیے. ہاں ہم اپنے عقیدے میں پختہ ہیں, ہم توحید سے کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سامنے والے کو اذیت دے سکتے ہو. نہیں, اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ آپ جانتے ہیں قرآن دہشت گردی کے اتنے سخت خلاف ہے, اور ایسی سزا اسلام نے دہشت گردوں کے لیے رکھی ہے جو تصور سے باہر سزا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, زمین میں فساد مچاتے ہیں, معصوم جانوں کا قتل کرتے ہیں, قافلوں کو لوٹتے ہیں, ہتھیار دکھا کر کے انہیں ڈراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا, ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے, او یصلبوا, انہیں پھانسی دینا چاہیے, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, ان کے ایک ہاتھ کو ایک پیر کو کاٹ دینا چاہیے, او ينفوا من الارض, اور انہیں زمین سے اپنے بھگا دینا چاہیے. یہ کسی شہر میں رہنے کے لائق نہیں, یہ کسی سماج کے اچھے لوگ بن کر رہنے کے لائق نہیں. قرآن کہتا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے, انہیں پھانسی دی جائے, ان کے ہاتھ اور پیر کو کاٹا جائے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں, اللہ کے گھروں کو یا راستے میں مسافروں کو یا معصوم جانوں کو, انسانوں کو, چاہے مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں, زمین میں فساد مچاتے ہوں, لوگوں کے دلوں میں ڈر داخل کرتے ہو. ایسے لوگ سماج میں رہنے کے قابل لوگ نہیں. کم از کم سزا ان کی یہ ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں نہ رہیں. اور ينفوا من الارض, ایسی ذہنیت کے لوگ سماج میں رہنے کے لائق نہیں. ایسے لوگ قید و بند کے مستحق ہیں, اور اگر انہوں نے ایسا کوئی اقدام کیا ہے, معصوموں کا قتل کیا ہے, انہیں اذیت پہنچائی ہے, قرآن کہتا ہے انہیں قتل کیا جائے, انہیں پھانسی دی جائے. رسول کے زمانے میں چند لوگ رسول کے پاس آئے اور کہا ہم مسلمان ہو گئے ہیں, اور کہا ہم بیمار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ مدینہ کے باہر صدقے کے اونٹ ہیں, وہاں جا کر دودھ پیو, امن و امان سے اللہ کی عبادت کرو. وہ لوگ گئے, اور جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو وہاں پر نگرانی کے لیے متعین کیا تھا انہیں قتل کر دیا, ان کے آنکھوں کو پھوڑ دیا, اور انہیں اذیت ناک طریقے سے مارا, اور صدقات ان کے لے کر کے بھاگنے لگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے کہا قائم کا پیچھا کیا جائے, انہیں پکڑا جائے, اور ان سب کو سزا دی گئی, اور خطرناک سزا دی گئی جو بخاری کے اندر مذکور ہے. اسلام فساد کو پسند نہیں کرتا, لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کیا جائے کہ لوگ گھر سے نکلنے سے پہلے خوف کرے کہ نہ جانے کیا دھماکہ ہو جائے, نہ جانے کون ہمارا مان لوٹ لے, کون ہمارے راستے میں آ جائے. اسلام نے اس دہشت گردی کو کبھی نہیں مانتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, آپ بتائیے کب انہوں نے کسی کو اس طرح سے نام طریقے سے قتل کیا ہو؟ اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے, یہ اسلام کے اندر حرام ہے. ایسے لوگ سزاؤں کے مستحق ہیں اگرچہ کہ اسلام کے نام پر کرتے ہوں. اور جتنی تنظیمیں مسلمانوں کو بھڑکاتی ہیں, وہ غلاتی ہیں, امت کے علماء سے توڑ کر کے اپنی جانب سے ضوابط طے کرتی ہے کہ ہمیں یہ کر دینا چاہیے,
اقدام کرنا چاہیے. ایسے لوگ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، خوارج ہیں، دہشت گرد ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یاد رکھیے اہل علم کہتے ہیں آپ کی سوچ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اسے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے آپ جو سوچ رکھتے ہیں اسی سوچ کے امت کے بڑے علماء بھی ہونا چاہیے جو آپ کی بات کو صحیح مانتے ہو کہ ہاں آپ جو سوچ رہے وہ صحیح ہے، آپ جو کرنے جا رہے وہ صحیح ہے. جب تک امت کے بڑے علماء اس باتوں کی اجازت نہیں دیتے ہم اپنی جانب سے اقدام کریں گے. کھلواڑ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ قتل اور آگے بڑھ کر کسی کے ساتھ کوئی کام کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں. صحابہ کو نماز پڑھنے کی اجازت تھی، روزہ رکھنے کی اجازت تھی، تلاوت کرنے کی اجازت تھی، وہ جو چاہے دین پر عمل کرے. لیکن اگر بات جہاد کی ہو یا قتال کی ہو، رسول کی اجازت کے بغیر مدینہ سے کوئی فرد بھی نہیں نکل سکا ہے. جب تک رسول اجازت نہ دے، جب تک رسول اپنے ہاتھوں سے جھنڈا نہ لگائے کہ تم جا سکتے ہو، مدینہ سے کوئی قافلہ نہیں نکلا، کوئی گروہ نہیں نکلا ہے جو جا کر کے آگے بڑھ کر کے ایسے کام کر سکے. اسلام یہ کہتا ہے سارے چیزوں کی آپ کو اجازت ہے. اپنے گھر میں عبادت کرو، مسجدوں میں عبادت کرو، جہاں ہو وہاں عبادت کرو. لیکن بات اگر امت کے مفادات کی ہو، بڑے فیصلوں کی ہو، اقدام کی ہو، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو اور اہل علم کی طرف سے اس کی اجازت نہ دی جائے اس وقت تک اقدام کرنا یہ دہشت گردی ہے اور اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اب دیکھیے جن لوگوں نے غیر مسلموں کے ملکوں میں جا کر کے اسلام کے نام پر غلط کام کیے وہاں پر کیا ہوا، کیا فوائد ہوئے، اس سے کیا فوائد امت کو حاصل ہوئے. قرآن پہ پابندی لگ گئی، اسلامک لٹریچر پہ پابندی لگ گئی، داڑھی والوں کو مشکوک نگاہ سے دیکھنے لگے، مسجدوں کو مشکوک نگاہ سے دیکھنے لگے، مدرسوں کو مشکوک نگاہ سے دیکھنے لگے. آخر یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ معصوم جانوں کو قتل بھی کر دیا اور پورے دین کو بدنام کر دیا، وہاں رہنے والوں کی زندگی کو تنگ کر دیا. یہ لوگ اسلام کے خیرخواہ نہیں، اسلام کے دشمن ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس کی اجازت نہیں. رہی بات کفار کی، لوگ سمجھتے ہیں اسلام قتل کی اجازت دیتا ہے. بھائی اگر قتل کرنا ہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دینے والا ہے. وہ کہتے مر جاؤ تو سب مر جائیں گے. اسلام کے آنے کا مقصد مارنا نہیں ہے. اگر مارنا مقصد ہے تو اللہ کہے گا مر جاؤ تو سب مر جائیں گے. اسلام کے آنے کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سارے اقوام میں رسولوں کو بھیجا گیا معصوموں کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، حکومتوں کو پانے کے لیے نہیں. رسولوں کو بھیجا گیا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں آؤ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور شرک سے بچو. تمام نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصود توحید کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے، آخرت پر ایمان بتانا ہے. یہ ان کا مقصود ہے. مقصود قتل و غارت گری نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، جیسے لوگوں نے آج اس دین کو بدنام کیا ہے. اور اسلام نے کہتا ہے کافر ہو اگر وہ امن و امان کے ساتھ مامون ہے اور ہمارے درمیان رہتا ہو اس کا قتل کسی صورت جائز نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وإن ريحها ليوجد بمسيرة 40 عاما. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے، غیر مسلم کو قتل کر دے، مشرک کو قتل کر دے جو کہ امن کے ساتھ رہتا تھا، معاہدے کے ساتھ رہتا تھا، کسی معصوم جان کو اگر کافر ہی کیوں نہ کوئی قتل کر دے، اللہ کے نبی نے کہا بخاری کی حدیث ہے لم يرح رائحة الجنہ، اللہ ایسے شخص کو، ایسے مسلمان کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا. جبکہ جنت کی خوشبو جنت سے 40 سال بھی دور رہیں گے، وہاں تک جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا جو کسی کافر کا نام قتل کرتا. اب سوچئے جنت کی خوشبو سے بھی اللہ محروم کر دے گا. لوگوں کے اندر مارکیٹوں میں آ کر کے بلکہ اس سے بڑھ کر کے اللہ کے گھروں میں یہ دہشت گرد ایسے لوگ ہیں اللہ کے گھروں میں دھماکے کیے، لوگوں کو جو نماز پڑھنے آئے تھے انہیں مار دیا اور ابھی تک ان کا یہ سلسلہ جاری ہے. میرے محترم بھائیوں اسلام کے دشمن ہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں. دین اسلام سے ان کا تعلق نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا مال کیوں نہ ہو اگر دھوکے اور غداری سے لیا جائے اسلام اس مال کو حرام کہتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما الاسلام فقط قبلنا، کہا رہی بات مسلمان ہونے کی تو مسلمان ہو سکتے ہو. کہا اللہ کے نبی جاہلیت میں نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، سفر پر لے کر گیا، ایک جگہ پر میں نے دیکھا کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو میں نے ان کافروں کو قتل کر دیا
ان کا مال میں نے چھین لیا، وہ مال بھی میرے پاس ہے۔ آپ نے کہا، ان شخص سے کہا رہی بات اسلام کی تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تمہارا تیار ہوں۔ آپ نے کہا مل مال فإنه مال غدر فليس لنا فيها حاجة، رہی بات جو تیرے پاس مال ہے وہ غداری کا مال ہے، اس مال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور کبھی اس مال کو ہم نہیں لیں گے، کوئی دن کا بھی اس کا نہیں لیں گے۔ جبکہ جاہلیت میں کافر کو دھوکے سے لے جا کر کے مار کر کے جو مال ان کے پاس تھا، رسول نے کہا یہ غداری کا مال ہے کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہے اب اس کا مال لے سکتے ہو، نہیں، اسلام کہتا ہے ان کا مال بھی نہ آپ نہیں لے سکتے، اپنے عقیدے پر جمے رہو، لیکن ان کا مال محترم ہے، اس مال کو آپ نہیں چھین سکتے۔ اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ قرآن کریم تو کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ پیش آؤ اچھے طریقے سے، اچھی بات کہو لوگوں سے، اچھے طریقے سے دین کو پیش کرو۔ قرآن دیکھیے، لوگ ہمیں کہتے ہیں اسلام کے اندر تعلیمات ایسی ہیں، اسلام میں سختی بہت ہے، اسلام یقیناً یہ کہتا ہے عقیدے میں ہم سخت ہیں، عقیدے میں کوئی مداہنت نہیں ہے، ہم اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے نبی نے بھی نہیں چھوڑا، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، اپنے منہج کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے عقیدے پر پختہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم سامنے والوں کے ساتھ سختی کریں، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، کیسے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، فرعون جو کہ فساد مچانے والا فسادی دہشت گرد جس نے ناحق کتنے بچوں کو مار دیا، عورتوں پہ ظلم کیا، بنو اسرائیل کو کچل کر رکھا تھا، میخوں سے عذاب دیتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سے کہا جاؤ فرعون کے پاس، لیکن بات کرو تو کیسے بات کرو؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، نرمی سے بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ فرعون نصیحت پکڑ لے، شاید کہ اس کے دل کے اندر خشیت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے سب سے بڑے کافر فاسق کے پاس اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، لیکن ان کو بھی حکم دیا گیا کہ ان کو اس کے سامنے جاؤ، فرعون کے سامنے تو بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہماری دعوت نرمی کے ساتھ ہو، خوش اسلوبی کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو۔ اسی لیے بات سلف کے بارے میں ہے کہ ایک داعی ان کے پاس آیا اور آ کر کے دین کی باتیں سمجھانے لگا، بڑے سخت انداز میں سمجھانے لگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ داعی ہیں، آپ کو حق ہے دین سمجھانے کا۔ انہوں نے کہا میں فرعون سے برا نہیں ہوں اور تم موسیٰ اور ہارون سے افضل نہیں ہوں، میں فرعون سے تو برا نہیں ہوں، تم موسیٰ اور ہارون سے تو بہتر نہیں ہو۔ جب اللہ کہتا ہے کہ فرعون کے سامنے بھی جاؤ تو دعوت نرمی کے ساتھ دو، اچھے انداز میں سمجھاؤ اس کو۔ کہا میں فرعون سے تو برا نہیں، جب اللہ کہتا ہے فرعون سے نرمی کے ساتھ دعوت دو تو پھر مجھے بھی سمجھاؤ، دین کی بات بتاؤ تو نرمی کے ساتھ، اچھے اسلوب میں، سختی کے ساتھ نہیں، گویا کہ ہم پر تم نگران مقرر ہو۔ سلف صالحین نے پیغام دیا کہ کفار کو دعوت دی جائے تو اس دعوت کے اندر بھی نرمی ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے مسلمان غیر مسلم ظلم اتنی بری چیز ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ معصوم جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، معصوم جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے گھر میں بلی پالی تھی، لا ہی اطعمتها ولا ہی سقتها ولا ہی ترکتها تأکل من خشاش الارض، لیکن وہ عورت سخت مزاج تھی، بد اخلاق تھی، وہ عورت نہ بلی کو کھانے کے لیے کچھ دیتی، نہ پینے کے لیے کچھ دیتی، نہ اس کے رسی کو کھولتی تھی کہ کم از بلی وہ جا کر کے خود اپنا کھانا کھا سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ کھانا دیتی تھی، نہ پانی دیتی تھی، نہ رسی کھولتی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس عورت کا انتقال ہوا، دخلت امرأة النار بزہرة حبستها، جب وہ مر کر کے اللہ کے سامنے گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے جہنم میں پھینک دیا۔ اسلام میں کہتا ہے کہ بلی پر بھی، بے زبان جانوروں پر بھی ظلم جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن تک اللہ کا دین پہنچا نہیں، ایسے لوگ جو امن و امان کے ساتھ رہتے ہوں، ان کو نہ قتل کر دیا، کہاں سے دین ہوگا، کہاں سے اسلام کی خدمت ہوگی۔ بلی کا بھی جائز قتل اللہ کے نبی نے کہا، اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ اس سے اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں جانور پالتا ہے یا پرندے کو پالتا ہے یا مچھلی پالتا ہے، اسے جائز ہے کہ وہ پال سکتا ہے،
جائے شرط یہ ہے کہ ان کا جو کھانا ہے وہ کھانا دیا جائے, ان کا جو پانی ہے وہ پانی دیا جائے, ان کا خیال رکھا جائے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس وقت نہیں یا میں سفر پر رہتا ہوں, میں گھر میں وقت نہیں دے سکتا, اس کے لیے حرام ہے پرندوں کو پالنا, مچھلی کو پالنا, جانوروں کو پالنا حرام ہے جو ان کو وقت دے کر کھانا نہیں دے سکتا. اسلام کہتا ہے, اہل علم اور فقہا نے کہا ایسے شخص پر چھوٹے پرندے کو پالنا بھی حرام ہے. بے زبان جانور پر اپنا اختیار چلانے کے لیے, وہ اللہ کی مخلوق ہے, ہم نے دن کا بھی پیدا نہیں کیا ہے کہ ہم اپنا اختیار چلائیں, کہ ہم نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے. ہماری اپنی اولاد, اس کی تصویر بھی اللہ نے بنائی ہے, اس کے ہاتھ و پیر اللہ نے بنائے. ہم اپنی اولاد کے خالق نہیں ہیں تو ہم کیسے دوسرے لوگوں پر جا کر ظلم کریں گے؟ ہمارا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر, جو آپ سورہ غاشیہ میں جمعہ کی دوسری رکعت میں سنتے, اللہ کے نبی آپ لوگوں پر نگران نہیں ہے, نگرانی آپ کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ہم نگران نہیں ہیں. ہم اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. کوئی عمل کرتا ہے اس کے لیے خیر ہے, کوئی ٹھکراتا ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دے. ہمارے ذمہ یہ ہے, وَإِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. میرا کام اصلاح کرنا ہے, توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, وہی توفیق دینے والا ہے. تو میرے محترم بھائیو, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ دیکھیے کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہوا کرتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک سفر سے ہم سب اللہ کے نبی کے ساتھ واپس آ رہے تھے. اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے ہم سے دور گئے. ہم جہاں پر رکے تھے ہم نے دیکھا چھوٹا سا پرندے کا گھونسلہ ہے اور اس میں پرندے کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان پرندوں کی ماں وہاں پر نہیں تھی. ہم نے دونوں بچوں کو وہاں سے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے اپنے ساتھ ہم نے لے لیا. اور جیسے ہمارا قافلہ چلنے لگا, اچانک وہ پرندہ لوٹ کر آیا, اس نے دیکھا گھونسلے میں بچے نہیں ہیں. تو پرندے نے دیکھا یہی انسان آس پاس ہے. وہ ماں آ کر کے, پرندوں کی جو ماں تھی وہ آ کر کے صحابہ کے سامنے پھڑپھڑانے لگی, اڑنے لگی. اسے معلوم ہو گیا کہ بچے انہی کے پاس ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تھے. اللہ کے نبی واپس آئے, ابو داؤد کی حدیث ہے, واپس آئے, آپ نے دیکھا, آپ نے کہا کہ کون ہے جس نے اس پرندے کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا؟ ردوا الیہا ولدہا, آپ نے کہا جس نے بھی اس کے بچے اٹھائے ہیں واپس کرو اسے. اللہ کے نبی نے حکم دیا ان بچوں کو واپس کیا جائے. اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جس نے اس پرندے کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا؟ یعنی اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جانور کو گھبراہٹ میں مبتلا کریں. کئی لوگ جانوروں کو ڈرانے کے لیے اسے اپنی لذت کا سامان سمجھتے ہیں, جب چاہے انہیں مارتے اور پیٹتے ہیں. یہ جائز نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جس نے ان کی ماں کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا؟ واپس کرو ان بچوں کو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں واپس ہم نے گھونسلے میں بچے رکھے. اور پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کسی نے چونٹیوں کی, جہاں پر چونٹیاں ہوتی ہیں, کسی نے وہاں آگ لگا دی ہے, چونٹیاں جل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے ان کو جلا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. کون ہے جس نے غلط کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع کر دیا. یعنی اسلام نے کہتا ہے بے زبان جانور ہو, چرند پرند ہو, اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. رہی بات خون, اسلام تو کہتا ہے کہ پانی بھی فضول کرنا جائز نہیں, پانی فضول بہانا جائز نہیں ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھا, وضو کر رہے ہیں, وضو میں پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے کہا اے سعد کیوں اسراف کر رہے ہو, کیوں پانی ویسٹ کر رہے ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ کے نبی کیا وضو کرتے کرتے پانی اسراف ہوتا ہے؟ ہم تو نیکی کر رہے ہیں, ثواب کے لیے وضو کر رہے ہیں, تو کیا اس میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں اسراف ہوتا ہے, اگرچہ کہ بہتی نہر کے پاس بھی ہو, وہاں پر بھی اگر وضو کرنا پڑے وہاں پر بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے. بہتے ہوئے پانی کے پاس, تالاب کے پاس بھی وضو کرو تو پانی کو ضائع نہ کرو. اہل علم کہتے ہیں جہاں بہتے ہوئے پانی کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں, کہتے ہیں جہاں بورویل کے ذریعے سے زمین سے پانی کھینچا جاتا ہے اسے ضائع کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ آپ آج اس مکان میں ہیں, کوئی اور آپ کے بعد ہوگا, اس زمین کے نیچے جو پانی ہے اس میں آپ کا بھی حق ہے, دوسروں کا بھی حق ہے. اسلام کہتا ہے کھلے تالاب اور ندیوں کا پانی بھی آپ اسراف نہیں کر سکتے. تو جہاں پانی محدود ہوتا ہے وہاں پر اسراف کرنا کیسے درست ہوگا؟ اب سوچئے, اسلام خون تو دور کی بات ہے, پانی کے اسراف کو جائز نہیں مانتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ایسی ہیں, مذاق پہ ہی صحیح
کسی کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا جائز نہیں ہے، اسلام اسے نہیں مانتا ہے۔ مذاق وہ ہے اس میں آپ بھی ہنسیں، سامنے والا بھی ہنستا ہو، سامنے والا اگر پریشان ہے، اذیت محسوس کرتا ہے، یہ مذاق نہیں، یہ مذاق اڑانا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی سوئے ہوئے تھے، ایک صحابی گئے جا کر کے رسی سے ان کا پیر باندھ دیا، جیسے نیند سے اٹھے دیکھا کہ پیر بندھا ہوا ہے، آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو پوری طرح اپنے آپ پر اس کا قابو نہیں ہوتا ہے، نیند سے اٹھے دیکھا پیر میں کسی نے رسی باندھ دی ہے، وہ گھبرا گئے کہ نیند میں کیا ہو گیا، کیسے میرے پیر میں رسی آ گئی، وہ ڈر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ ہنسنے لگے، اللہ کے نبی نے کہا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، آپ نے اس طریقے کے مذاق آپ نے کہا یہ حلال نہیں ہے کہ تمہارے مذاق سے کوئی آدمی ڈر اور گھبراہٹ کو ڈرے، کسی کا سامان چھپا کر کے اسے ڈرانا یا ہتھیار دکھا کر کے اسے ڈرانا یہ حرام ہے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ، اگر کوئی آدمی ہتھیار نکال کر کے سامنے والے کو صرف دکھاتا ہے، مذاق میں بھی کیوں نہ ہو، جب تک ہتھیار دکھاتا ہے اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ اسلام کہتا ہے مذاق میں بھی دھاردار ہتھیار کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے، گھبراہٹ مبتلا کرنا جائز نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے ہر آدمی امن و امان کا مستحق ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے اس کی عزت محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، اطمینان سے رات کو سو سکے، اللہ کی بندگی کر سکے۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ قتل، یہ دھماکے انسانوں کے سکون کو چھین لیتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ جو جہاں پر مسلمانوں کی حالات ہیں وہاں کیسے سائنس کی ترقی ہوگی، وہاں پر کیسے لوگوں کے پاس علاج ہوگا کہ جہاں پر اسکول ٹھیک سے نہیں چل سکتے، کالج ٹھیک سے نہیں چل سکتے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو سکتا، نہ جانے کون دھماکہ کر دے، کون دہشت گردانہ کام کر دے، کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو سکتا وہاں پر جہاں امن و امان نہ ہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکہ کے لیے دعا کی تھی رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا بنا، جہاں امن و سلامتی ہے وہاں توحید پھیلتی ہے، سنت پھیلتی ہے، اخلاق پھیلتے ہیں، لوگ سکون سے نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، مسافر سفر کر کے گزر کے وہاں سے آرام سے چلے جاتے ہیں، بیماروں کا علاج ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، اپنے اپنے کام میں لوگ ہوتے ہیں۔ امن و امان اگر غلط ہو جائے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا، پوری زندگی کا جو سرکل ہے، جو دائرہ ہے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام دہشت گردی کو حرام کہتا ہے کہ ظلم کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، غداری کے ساتھ، اور زمین میں انسان کو فرعون نہیں بننا چاہیے، اپنے آپ کو اس صفت سے بچائے کہ ہم لوگوں پر قابو کر لیں گے، ہم لوگوں کے اوپر حکومت کر کے انہیں کچل دیں گے، انہیں دبا دیں گے، رون دیں گے۔ یہ ذہنیت فرعون کی ذہنیت ہے، مومن کی ذہنیت یہ نہیں ہے۔ مومن یہ نہیں سوچتا ہے، مومن کے اخلاق یہ ہے کہ مومن یہ سوچتا ہے کہ وہ بھی امن و امان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور دوسرے بھی امن و امان کے اللہ کے دین پر عمل کریں، عبادتیں کر سکے، پرسکون ماحول ہو، اچھا ماحول ہو۔ یہ مومن کے اخلاق اور کردار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے مجھے آپ سب کو، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی سچی تعلیمات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ دہشت گردانہ کاموں کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور جو گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تو دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امن و سلامتی عطا فرمائے، ہماری عبادتوں میں امن و سلامتی ہو، ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، اسکولوں میں، اور جہاں بھی اہل ایمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر جہاں پر بھی توحید و سنت کی خدمت ہے اللہ تعالیٰ امن و سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک ہم سب کو ہر طرح کی پریشانی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس برائے اس حال برائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة استغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔